السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردو کے ایک شاندار گرامر اور قواعد کے ساتھ۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور اس بات کی امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل علمی گلدستہ پر اس سے پہلے اردو کے کئی گرامر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان تمام گرامر کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اگر اب تک نہیں دیکھ سکے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل علمی گلدستہ پر آئیں اور ان تمام گرامر کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ واحد اور جمع، جسے آپ انگلش میں سنگولر اور پلورل اور ہندی میں ایک وچن اور بہو وچن بھی بولتے ہیں۔ یہ دو خانے بنائے گئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک الف کا خانہ، ایک با کا خانہ۔ الف کے خانے میں واحد یعنی سنگولر کو رکھا گیا ہے، اور با کے خانے میں جمع یعنی پلورل کو رکھا گیا ہے۔ واحد کتاب مطلب ایک کتاب، اور جمع کتابیں مطلب ایک سے زیادہ کتابیں۔ واحد پنسل مطلب ایک پنسل، اور جمع پنسلیں مطلب ایک سے زیادہ پنسل۔ تو آپ نے واحد اور جمع کو سمجھا، ان کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں خانوں میں دکھائی گئی تصویروں پر غور کیجیے۔ الف کے خانے میں ایک کتاب اور ایک پنسل کی تصویر دی گئی ہے، اور با کے خانے میں کئی کتابوں اور پنسلوں کی تصویریں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعداد ہوتی ہے، تعداد جسے آپ انگلش میں نمبر اور ہندی میں سنکھیا بولتے ہیں۔ تو تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں۔ نمبر اور گنتی کے اعتبار سے کوئی چیز اگر ایک ہو تو اسی کو واحد کہتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ واحد سے جمع بناتے وقت لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں گھوڑا واحد ہے، اس کی جمع بنائے تو گھوڑے۔ دائرہ واحد ہے، اس کی جمع بنائے تو دائرے۔ لڑکا واحد ہے، جمع بنایا تو لڑکے۔ چمچہ واحد ہے، جمع بنانے سے چمچے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت جملے کی شکل بھی بدل جاتی ہے، جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے، جمع میں کہیں گے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، واحد ہے، جمع میں بولیں گے لڑکے کھیل رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ جس طرح واحد بدلتا ہے، اسی طرح واحد سے جب جمع بنتا ہے تو اگر جملے کے اندر فاعل جمع ہو تو فعل بھی بدلا کرتا ہے۔ لڑکے اس جملے کا فاعل ہے، جب یہ جمع ہوا تو فعل کو بھی بدل دیں گے۔ لڑکے کھیل رہے ہیں۔ بچہ پڑھ رہا ہے، اور بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ واحد لفظ کے آخر میں اگر یا ہو مطلب یا معروف، تو اس کی جمع بنانے میں الف اور نون گنہ لگایا جاتا ہے، جیسے لڑکی، کلی، کھڑکی اور گلی۔ سب واحد کے آخر میں یا معروف ہے، اس لیے اس کی جمع میں الف اور نون گنہ کا اضافہ کریں گے۔ لڑکی کی جمع لڑکیاں، کلی سے کلیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، اور گلی کی جمع گلیاں۔ الف اور نون گنہ کے علاوہ کبھی واو اور نون گنہ لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے لوگ کی جمع لوگوں اور گھر کی جمع گھروں۔ اسی طرح کبھی حمزہ یا اور نون گنہ لگا کر بھی واحد سے جمع بناتے ہیں، جیسے دوا کی جمع دوائیں، دعا کی جمع دعائیں، گھٹا کی جمع گھٹائیں، اور صدا کی جمع صدائیں۔ کہیں یا اور نون گنہ لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے شام کی جمع شامیں، رات کی جمع راتیں، راہ کی جمع راہیں، اور خبر کی جمع خبریں۔ اوپر کی مثالوں میں واحد سے جمع بنانے کا یہ اردو قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں فارسی عربی قاعدے سے بھی واحد سے جمع بنائی جاتی ہے، اور اردو میں خوب استعمال بھی ہوتی ہے۔ جیسے فارسی قاعدے کے مطابق یہ الفاظ دیکھیے، خیال، اس کی جمع خیالات، حالانکہ اردو جمع اس کی کیا ہوگی؟ خیالوں، خیالیں۔ سوال، فارسی قاعدے کے اعتبار سے اس کی جمع سوالات۔ احساس، اس کی جمع احساسات۔
اب عربی قاعدے کے مطابق واحد سے جمع بنانے کی یہ مثالیں دیکھیں۔ قسم کی جمع اقسام، قسم جس کو آپ انگلش میں ٹیپ کہتے ہیں، قسم کی جمع اقسام، اور شعر کی جمع اشعار، شعر جسے آپ کویتا اور پویم بھی بولتے ہیں، شعر کی جمع اشعار۔ اسی طرح عربی قاعدے کے اعتبار سے جمع حاکم کی جمع حکام، ذریعہ کی جمع ذرائع، اور شاعر کی جمع شعراء، امیر کی جمع امراء، اور رسالہ کی جمع رسائل۔ اب آپ ان قواعد کی روشنی میں نیچے دیے ہوئے لفظوں میں غور کریں کہ کون واحد ہے اور کون جمع۔ درج ذیل میں واحد اور جمع کی شناخت کیجیے، مطلب پہچان کیجیے۔ جوابات، سائل، تجربہ، خیالات، آئینے، ادائیں، غربا، بچہ اور پھولوں۔ آئیے ہم اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جوابات یہ جمع ہے، اس کا واحد جواب۔ سائل یہ بھی واحد ہے، اس کا جمع سائلوں، اور یہ تجربہ واحد ہے، اس کی جمع تجربات۔ خیالات جمع ہے، اس کا واحد خیال۔ آئینے جمع ہے، اس کا واحد ہوگا آئینہ۔ ادائیں جمع ہے، اس کا واحد ہوگی ادا، اور غربا جمع ہے، اس کا واحد ہوگا غریب۔ بچہ واحد ہے، اس کا جمع ہوگا بچے، اور پھولوں جمع ہے، اس کا واحد ہوگا پھول۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آج کے پڑھانے کا سبق کا انداز آپ کو کیسا لگا، ہمارے پڑھانے کا طریقہ آپ نے کیسا محسوس کیا، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔